سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہے میرے آقا حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے اس رات کیا ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس رات کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے، اس شب برات کو 15ویں رات کو ماہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے اس رات کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں اس رات کو اس پورے اگلے آنے والے سال میں جس بندے نے اس دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے ان سارے کے سارے پیدا ہونے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات کو آئندہ پورے سال میں اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس بندے نے اس کائنات کے اندر آنا ہوتا ہے، جسے زندگی نصیب ہونی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان کا نام لکھ دیتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا حضور فرماتے ہیں آئندہ پورے سال میں اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس نے دنیا سے کوچ کرنا ہوتا ہے اللہ ان کے نام بھی لکھ دیتا ہے۔ یعنی پیدا ہونے والوں کی بھی فہرست بن جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہونے والوں کی بھی فہرست تیار ہو جاتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں اس رات کو رزق کی تقسیم بھی کی جاتی ہے، یعنی ہر ایک بندے کا رزق لکھا جاتا ہے جو اس پورے سال میں ہر انسان کو ملنے والا ہے، وہ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سب سے اہم بات جو میرے آقا حضور نے فرمائی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جس رات بندوں کے اعمال بارگاہ خدا کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہوتے ہیں، میرا اعمال بھی پیش ہونا ہے، آپ کا نامہ اعمال بھی اس شب برات کو بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہونا ہے۔ ہر بندہ اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنے اعمال کے اوپر غور کرے، کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں؟ کیا ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہو سکیں؟ ہر بندہ اپنے عمل کی فکر کرے، یوں سمجھ لو کہ جس طرح ہمارے ملک کے اندر سال کے بعد ایک دن مقرر ہوتا ہے جس دن پورے سال کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور آئندہ سال کی پلاننگ کی جاتی ہے، اسی طرح میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی حدیث کے مطابق یہ ایسی رات ہے جس رات ہر بندے کا بجٹ بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہوتا ہے اور ہر بندے کے لیے بارگاہ خداوندی سے پورے سال کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ غور کرے کہ جب ہمارا بجٹ پیش ہو، ہماری بجٹ کے اندر ہماری نمازیں بھی شامل ہوں، ہمارے بجٹ کے اندر روزے بھی شامل ہوں، ہمارے بجٹ کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر صدقات و خیرات بھی شامل ہوں، ہمارے بجٹ کے اندر حقوق اللہ بھی شامل ہوں، ہمارے بجٹ کے اندر حقوق العباد بھی شامل ہوں، ہمارے بجٹ کے اندر صلہ رحمی بھی شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر سچ صداقت شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر ایمانداری شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر دیانتداری شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلے داروں سے حسن سلوک شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر نیکیاں شامل ہوں، تقوی شامل ہو، طہارت شامل ہو، عبادت شامل ہو، ریاضت شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر اطاعت خدا شامل ہو اور اطاعت مصطفیٰ شامل ہو۔ ہر بندہ اپنے اعمال کی فکر کرے، ہر بندہ کوشش کرے کہ جب ہمارا نامہ اعمال بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہو اس کے اندر گناہوں کی کثرت نہ ہو بلکہ نیکیوں کی کثرت ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت پیغام دیا اس شب برات کے حوالے سے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ اس ماہ شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ویسے تو میرے آقا حضور کی روٹین تھی، ہر مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے، لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس ماہ شعبان المعظم کے اندر میرے آقا اتنے روزے رکھتے تھے، اتنے روزے رکھتے تھے کہ روزے رکھتے رکھتے اس ماہ شعبان کے روزوں کو میرے آقا رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے۔ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ماہ شعبان کے روزوں کو جا کر ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دیتے تھے، یعنی کوئی فاصلہ، کوئی گیپ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بارگاہ مصطفیٰ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ باقی 10 مہینوں کے اندر بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن جتنے روزے آپ جتنی کثرت کے ساتھ آپ روزے اس ماہ شعبان کے اندر رکھتے ہیں یا رسول اللہ اتنا باقی 10 مہینوں کے اندر نہیں رکھتے۔ یا رسول اللہ یہ زیادہ روزے
روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سنو میرے آقا حضور کا پیغام کیا ہے، میرے آقا حضور کا دیا ہوا سبق کیا ہے، میرے آقا حضور کی اپنی امت کو دی ہوئی تعلیم کیا ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا ماہ شعبان المعظم کے اندر میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں روزے دار لکھا جاؤں، میں حالت روزہ کے اندر ہوں، روزے دار لکھا جاؤں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے، چونکہ بجٹ ہمارا بھی پیش ہونا ہے، آپ کا بھی پیش ہونا، ہمارے نامہ اعمال بھی پیش ہونے، ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، صدقات و خیرات بھی ہوں، دیگر بھی تمام نیکیاں ہوں، گناہ نہ ہوں، اگر ہوں تو گناہوں کی تعداد کم ہو، نیکیوں کی تعداد زیادہ ہو۔ اس لیے کوشش کریں شب برات سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے اعمال اور کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے آج کو بدلیں، اپنے کل کو بدلیں، بارگاہ خداوندی میں سچے دل سے معافی مانگیں، توبہ کریں، یا اللہ جو گناہ ہو چکے ہیں یا اللہ معافی چاہتے ہیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ ہر بندہ اس شب برات سے پہلے پہلے بارگاہ خداوندی کے اندر سچے دل سے توبہ کر لے، اور یاد رکھنا میرا رب اتنا رحیم اور کریم ہے، بندہ جب سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ اپنی رحمت کے صدقے ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرا رب اتنا رحیم ہے، جب بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور جتنے گناہ بندے کے نامہ اعمال میں ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل بھی ڈالتا ہے۔